ہم خوف دلا کے نا معاشرے میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. خوف اللہ کا پروڈکٹ نہیں ہے. کسی کو بہت شدید نظر لگی ہو جو سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس کے بال گر رہے ہیں، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، جنات کی نظر بالکل نہیں لگتی. 7 کلرز آپ کے اورا میں ہوتے ہیں، آپ اس کو چکرا کہہ دیں، آپ اس کو چی کہہ دیں. یہ آپ کا گرین اور ریڈ جو ہے نا آپس میں بڑا فلیکچویٹ کر رہا ہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی. اگر ہم نے ساتھ بلا لیا تو نہ ہم کھل کے کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، نہ پہن سکیں گے، نہ خوش رہ سکیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہماری سوچوں میں پیدا کر دی گئی، خاص طور پہ دین کے ٹھیکیداروں نے. میں آپ کو نا کسی اور کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اس کی خوبصورتی کی قسم، اس کی رحمت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کے ہم جیسے نالائقوں کو اتنی مراد دینے کی قسم، اس کی بڑائی کی قسم. جب اللہ کو آپ شامل کر لیتے ہیں نا آپ کی زندگی چار چاند اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ کا ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر وقت آپ موج میں رہتے ہیں. بڑی سی بڑی پرابلم آ جائے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، حل بھی تو اس نے کرنی ہے. یہ جو سپیس ہے نا اللہ کے اور آپ کے درمیان، اسی سے خرافات آتی ہے. یہ جو ڈپریشن نوجوانوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو فرسٹریشن نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ جو انزائٹی پیدا ہوتی ہے، یہ سب اللہ کا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ جو ہم نے فیشن بنا لیا نا جی کہ میں ڈپریشن کی گولیاں لے رہا ہوں، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھ پہ یہ ہو گیا، وہ صرف اللہ سے دوری ہے، صرف اللہ سے دوری. اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے آپ پاس جڑتے رہتے ہیں نا، آپ یقین کریں ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہے. ہر دکھ جو ہے نا تکلیف میں اب وہ خوشی میں بدلتا ہے. اور میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جڑنے کے بعد نا آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. نہ آپ کے اوپر دیکھیں، نماز تو ہم نے ویسے بھی پڑھنی ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھنی وہ بایو میٹرک سے ہم نے لگانا ہے، روزہ آپ نے ویسے بھی رکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے بندوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ جس کا برا نہ کر سکیں حسنہ، آپ اس کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے بابا جی بھی کہتے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا آپ نمازوں سے، روزوں سے، حج سے کچھ بھلا کر سکتے ہیں؟ کوئی فرق پڑتا ہے اس کو؟ اس کا ایک فرشتہ اس کو سجدہ کرتا ہے، 50,000 نوری سال کے بعد اس کی باری آتی ہے سجدہ کرنے کی. وہ اللہ ہے جو گلیکسیوں کا بادشاہ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا، جو حضرت علی جیسے انہوں نے کریکٹر بنائے ہوئے، جس نے حسین جیسے جو نا کریکٹر پیدا کیا ہمارے لیے. یہ فاطمہ ہے، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، مطلب ہزاروں ایسے لوگ ہیں قربان جو ابھی میں رومی صاحب کے پاس بازار سے ہو کے آیا تو آپ کونیا جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ڈیفرنٹ دنیا میں آ گئے. محبت کا ایک عظیم سا نا، ایک بڑا عجیب سا وہاں پہ ایک لمس فیل ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر سے. آپ کو لگتا ہے کہ بھر گیا محبت سے، اب جو ہے نا کسی اور چیز کی جگہ ہی نہیں رہی آپ کے اندر سوائے محبت. تو یہ وہ اللہ ہے. آپ جب اس کے ساتھ جڑتے ہیں نا سب چیزیں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی. میرا اللہ تعالیٰ آپ کو، وہ خود خوبصورت ہے نا، خود خوشبو والا ہے نا، وہ آپ کو خوشبودار بننے سے روکے گا، وہ آپ کو خوش رہنے سے روکے گا. وہ تو شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرے اور آپ کو دکھی بھی کرے، ڈپریس بھی کرے، انزائٹی میں بھی لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے یقین کرے بڑے مزے ہیں، بہت مزے ہیں. وہ آپ کو پھر جو ہے نا وہ ہر چیز میں مزہ زیادہ کر دے گا. ایزیسٹ وے کیا ہے آج کی ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ رب سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے؟ انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں، انسانوں کو معاف کریں، انسانوں سے جڑیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں نا تو آپ انسانوں کے ذریعے جڑتے ہیں، اپنے اندر پیورٹی پیدا کریں. اور ایک چیز ہوتی ہے، اس پہ میں ابھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ ہماری بڑی اچھی اس پہ ڈسکس ہوئی ہے کہ الہام اور ابہام کو سمجھے. جو خیال اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا اس کو لے لیں، اس کو لے لیں. اور دوسری بات ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا، ابھی نوک ہوتا ہے اس دروازے پہ اور ایک آدمی آتا ہے جس کو آپ اور میں نہیں جانتے، اور میں اسے پوچھتا ہوں آپ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں. میں آپ کو اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تشریف لائیں گے اور 5 منٹ آپ کو آبزرو کریں گے. کیا ہماری باڈی لینگویج چینج نہیں ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے پریزنس فیل کریں گے؟ ہمارے اندر کی جو خرافات ہے وہ ختم نہیں ہو جائیں گی؟ کیا ہمارے اندر سے ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کریں گے؟ ہم ذرا تمیز. تو یہ تو پریزنس آلریڈی اللہ کی ہمارے ساتھ ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے. آپ 5 منٹ لے کے آئے اللہ کو اپنی پریزنس اپنی زندگی میں، پھر آدھا گھنٹہ، پھر گھنٹہ. ایک وقت آئے گا آپ اس کے وائی فائی کے ساتھ جڑ رہیں گے. اور مزے کی بات بتاؤں، آپ 1% جڑیں گے نا اس کے ساتھ، میرا اللہ کی قربان جاؤ، وہ آپ سے اور جڑتا رہے گا. وہ تو کہتا ہے میری طرف چلو میں تمہاری طرف بھاگتا ہوں. کائنات کا رب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ صرف آپ کا خالق نہیں ہے، بادشاہ بھی ہے.
وہ اس نے آپ کو 99 انٹریبیوٹس 99 سائنس دیے ہوئے ہیں کہ کسی نام سے جو بھی ضرورت ہے مجھے اس نام سے بلاؤ، میں ہوں نا. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ودود بھی ہے. بے شک. آپ اس کی جو کوالٹیز ہیں نا، میں قربان جاؤں، اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. وہ خود کیا بیٹھتا کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر تمہارے لیے رحمت طاری کر لی ہے. واہ واہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، تو شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. اتنا آسان کام ہے. شکر کرنے والے پہ بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، گریٹیٹیوڈ پہ آ جائیں اور جڑتے جائیں. نیو جنریشن انسانوں کو معاف کریں، ججمنٹل نہ بنیں، اور آپ یقین کریں جیسے جیسے آپ اللہ سے جڑتے ہیں نا، آپ کے اندرونی تمام خرافاتی بیماریاں دور ہوتے جاتی ہیں. بہت آسان ہے. آپ کو ہماری آج کی جنریشن آئندہ کچھ سالوں تک کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ڈپریشن ہے، ان کے پاس مایوسیاں ہیں، ان کے پاس جذباتی پن، بھاگ دوڑ، وقت سے پہلے چیز کو حاصل کر لینے کی ضد کہہ لیں، وہ بہت زیادہ ہے. سمجھتے نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے. وہ جس رب کو جانتے ہیں، جس اللہ کو وہ جانتے ہیں، وہ ڈر والا وہ خوف. تو بھائی ڈرا کے رکھا گیا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اتنی کوانٹٹی میں یہ کام کرنا پڑے گا، اتنی کوانٹٹی میں یہ کام کرنا پڑے گا، تب شاید وہ مان جائے، ورنہ وہ تو نہیں مانے گا. ماں کو منانے کے لیے یا باپ سے کچھ مانگنے کے لیے کیا ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے؟ بالکل نہیں. تو وہ خود کیا بیٹھا کہ میں 70 ماہ سے زیادہ ہوں، تو وہ تو پھر کھلا کے خوش ہے، وہ تو عطا کر کے خوش ہے. ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں طریقہ نہیں آتا. جس دن طریقہ آ جائے. دیکھیں آج کل کی جنریشن پہ میں بڑا خوش ہوں، خاص کر جو اپنی بہنیں ہیں وہ پڑھ لکھ رہی ہیں. دیکھیں آپ کے پاس دو غباریں ہیں، ایک میں آپ گیس بھرتے ہیں خالی صرف بھرتے پھوک. جو گیس والا ہے وہ اڑے گا نا، وہ ٹکرائے گا بھی، درختوں سے بھی ٹکرائے گا، وہ اوپر جو کھمبے اسے، مگر اڑتا رہے گا. ہماری جنریشن کے اندر بڑی اسٹرینتھ ہے اس میں، مگر ہمیں راستہ نہیں مل رہا نا. استاد جو ہے نا، میں اکثر ہمارے دوست ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں استاد اچھے نہیں ملے. جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا، اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے، واصف صاحب ہوتے تھے، اللہ بہتر کرے. ہمارے ایک استاد ہے پروفیسر رفیق اختر صاحب، کیا بات ہے، ہی از اے ریئل ٹیچر. بہت بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر پروفیسر صاحب کی کیا بات ہے، اگر کوئی لیونگ لیجنڈ ہے اس معاشرے میں. میں جو کہوں گا کہ جی آپ پروفیسر صاحب کو ضرور سنیں، رفیق اختر صاحب کو، کیونکہ اس وقت وہی مجھے نظر آتے ہیں کہ جو حق ہے راستہ. غامدی صاحب کو لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی اچھا سوچتے ہیں، مگر وہ بڑی اچھی ریسرچ کر لیتے ہیں وہ، اور بڑی سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ بھی ہے. ہمارے جو نارملی استاد ہے نا، وہ پڑھاتا عمر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پڑھاتے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پڑھاتے حضرت علی ہیں. آقا کریم کی صراط طیبہ کی بات کرتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ ان کا اپنا کریکٹر دیکھتے ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ اپنا کریکٹر، فلکچویشن آ جاتی ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو تبلیغ ہے نا، یہ کبھی بھی کہنے کی چیز نہیں ہے، اپنی ذات سے شروع کرو. یہ نہیں، یہ دکھانے کی چیز ہے، اچھا. بتانے کی چیز نہیں ٹھیک ہے. ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، قربان جو انہوں نے فرمایا پھر جانا، مگر دو چیزیں کرنا، کہ ایک زبان نہ کھولنی پڑے اور ایک تلوار نہ نکالنی پڑے. منہ سے نہیں کرنی تبلیغ، جبرن نہیں کرنی، عمل سے کرنی ہے. تاکہ تو یہ جو آپ مورشس دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا دیکھ لیں، وہاں پہ کون سے پیغمبر گئے، وہاں پہ کون سے سوداگر گئے ہمارے، اور ان سوداگروں کو دیکھ کے ایسے ایماندار لوگ تھے کہ پورے علاقے مسلمان ہو گئے نا. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں آقا کریم نے کیا فرمایا. یہ جو 5 اسلام کے رکن ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی. آقا کریم فرماتے ہیں خوش اخلاقی سے ملو اور کھانا کھلاؤ. میری کونی نہیں چبھنے چاہیے حسنا کسی کو، میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے اعمال سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ انسان ہے، ہو جاتی ہے. معافی مانگنے کا بڑا، تو جو آپ کے قریبی دوست ہیں وہ تو سنتے بھی نہیں آپ کے انٹرویو، ان کو پتہ ہے ساری باتیں سارا دن ہم کرتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں یار تو جو ہے نا یہ وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی اور بات بھی کر لو. یا اللہ، میں نے کہا تم نے ٹھیکہ لیا ہوا. میں نے کہا یار مجھے مزہ بڑا آتا ہے باقی ساری زندگی. پھر وہ کہہ چکا ہے کہ فاس کرو نیاز کرو کہ جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا آسان طریقہ میں اس کا ذکر بلند کروں گا. تو وہ تو تنگ آ چکے ہوتے ہیں، ساری باتیں ہم سارا دن جو بھی دوست ہیں وہ کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، وہ اس کا فون آیا مجھے، کہتے سر آپ نے میرا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا آپ کے. میں نے کہا بیٹا کیا ایک اور بھی. کہتا آپ نے مجھے کہا کہ اگر آپ سے کسی بندے سے زیادتی ہو جائے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ آپ کی کسی بندے سے آپ سے زیادتی ہو جائے تو اس کو ڈھونڈیں معافی مانگنے کے لیے. آپ اس کو فیس بک پہ ڈھونڈیں، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، مجھے تو ان کے سارے نام بھی نہیں آتے، یہ جو
فیس بک ہے، جو بھی ہے، انسٹاگرام ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتا، لوگوں سے پوچھیں نہیں ملتا معافی. پھر ایک رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ میں ایک ای میل لکھیں کہ مثال کے طور پہ احمد یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں بڑا ڈھونڈا، اس وقت میرے سے زیادتی ہو گئی ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں. اور وہ ای میل اپنے دماغ میں سی اللہ کو بھی کر دیں. اچھا. تو اگر قیامت کے دن آپ کو احمد روکے کہ نا آپ سے زیادتی، تو اللہ سے کہے گا نہیں، میں اس کا گواہ، اس نے معافی مانگی تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو سامنے دیکھیں، معاف کر دینا جو ہے نا اس معاشرے میں بہت عجیب سا ہو گیا، اور آپ یقین کریں سب سے زیادہ اس کے شکار ہم خود بنتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں اتنا گلٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر پاتے. معافی کے طلبگار تو ہیں پر معاف کر نہیں سکتے. نہیں، معافی کے ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے. ہم اپنے آپ سے کہ یہ میں نے کیوں کیا. آپ اللہ کی رحمت کو سمجھو صحیح. وہ تو کہتا ہے کہ آپ کے اگر عہد کے پہاڑ سے زیادہ گناہ ہے، مجھ سے ایک دفعہ مانگو دل سے، میں معاف کر دوں گا. دیکھیں دو چیزیں اللہ تعالیٰ رد کبھی نہیں فرماتا. ایک درود شریف جو دل سے پڑھا جائے اور جس پہ آپ کا عمل بھی ہو، صرف زبانی کلام میں نہیں، وہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے درود شریف. اور ایک آپ کی توبہ اگر خالص ہو تو، یہ دو چیزیں تو کنفرم ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پرانا ہو بھی چکا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی آپ کی دیکھیں یہ غلطیاں ہیں، اور ہم اللہ کے حریف تھوڑی ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں. یہ جو ہم لوگوں کو بنا رہے ہیں کہ اللہ کے حریف، اور اللہ کہے کہ میری آپ سے جنگ ہوگی. ہاں، جو سود لڑے گا اسے لڑے نا جنگ. جو سود لوگ اسے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اور کریم کہ ہماری، ہم تو نہ سود لینے میں خوش ہیں نہ دینے میں خوش ہیں، ہم تو اپنی نیوی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کی رضا کی. مجھے ایک بات بتائیں، اگر حسنہ میں کسی بندے کی کسی ایک غلطی کی معافی نہیں دے سکتا، تو روزانہ میں کم از کم 1000 غلطیاں تو کم از کم میں کرتا بالکل ایسے ہی. چھوڑ تو میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مجھے کیوں کرے گا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو آپ کے اللہ سے چاہیے نا، جو کچھ وہ آپ دینا شروع کریں، وہ آپ اس کے بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. چاہے وہ تعظیم ہو، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے اخلاص ہے، چاہے برائی ہے، چاہے غصہ ہے، چاہے تکبر ہے، کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت ہی پے کرنا شروع کر دے گا. وہ لمبا نہیں رکھے گا آپ کا. اچھا. بچائیے. جی. تو بہتر طریقہ نیو جنریشن کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر کے نا انسانوں کو کونیاں نہ چبھائیں، ان کو ایز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایز کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کا انسان نماز بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جی. پر نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی نہیں جا رہی، درود پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے من میں نرمی نہیں آ رہی. کیوں؟ اثر نمازوں میں نہیں ہے یا اثر اس کے پڑھنے میں نہیں ہے؟ نہیں، نماز تو ٹول ہے نا، روزہ بھی ٹول ہے نا، درود شریف بھی اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے نا آپ کو. میں آپ کو چھری دیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں جناب یہ چھری آپ کو میں نے تحفے میں دی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسے ٹماٹر کاٹیں، کبھی کھانے پہ بلائیں مجھے، کوئی اچھی جو ہے نا کڑھائی کھلائیں، یا اسے آپ وہ کریں، اور وہ چھری لے کے تو آپ لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کرتے ہیں، تو میرا قصور تو نہیں ہے نا. ٹول تو ٹول ہوتا. نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا. بالکل. ٹکرے تو ہم نہیں نا مارنے کی ہوتی نا. اور آپ میں ایک بتاؤ، آقا کریم نے 23 سال کریکٹر بلڈنگ کی نا، 23 سال آقا کریم نے، ٹھیک ہے، جو کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، جن کی میں اکثر اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ ان کی معجزے ڈسکس نہ کروں، ان کا سب سے بڑا معجزہ ان کا اخلاق ہے. بالکل ایسے ہی. ان کا سب سے بڑا معجزہ ان کی محبت ہے اپنی بیگمات کے ساتھ. ان کا سب سے بڑا معجزہ اپنی بیٹی کو اس تعظیم سے گزارنا کہ ہم اپنے اس کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو، اب ہماری بیٹیاں آتی ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ اگر آقا کریم کھڑے ہوتے تھے تو ہم کیوں نہیں، ہم کون ہیں، تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے سکھایا ہے نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ٹول اللہ نے ہمیں دے دی ہے. ہم اس ٹول کو صحیح طرح استعمال نہیں کریں. دیکھیں کریکٹر بلڈنگ ہونی بہت ضروری ہے. نماز ہمارا حصہ ہے عبادات کا. سب سے پہلے تو بندے نے ایک پیٹرن بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی 2 پیٹرن ہیں. ایک یہ اس کے اندر آؤ گے تو فلاح پاؤ گے، میرے لویبل بنو گے، اس کے اگینسٹ جاؤ گے جو شیطان کا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیٹرن دے دیا کہ کریکٹر بلڈنگ کرو، فحاشی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. وہ بڑا ایزی ہے. اگر آپ نماز پڑھتے دوسرے پیٹرن پہ چلنا شروع ہو جائے، یہ اسی طرح ہے حسنہ کہ آپ کو کوئی خواتین ہوتی ہے نا، کوئی بندہ تنگ کرتا ہے، کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے یا آپ سے بے وفائی کرتا ہے، اور آپ جو ہے نا بہت تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ کسی بندے نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اور ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، نہ روئیں آپ،
وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کو جو بھی ریلیشن شپ ہے جو اس کو کرنا چاہیے، بہن بیٹی بیوی جو بھی ہے، آپ کو اپنے گھر کی، یہ آپ کی، میں روئے نا کوئی بات نہیں. اور ایک دن وہ گھر آتا ہے اور آپ پھر اسی بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیسٹ پہ بات کر رہی ہے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا. بہت برا لگے گا. یہی کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ. ہم اللہ کے پاس تب جاتے ہیں جب شیطان سے ہمیں لات پڑتی ہے. ہم اس کی گود میں جاتے ہیں، روتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر اسی کی گود میں بیٹھ کے پھر شیطان کو ٹیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل پھر ایسا ہی شیطان ہے. سے رابطے میں رکھتے ہیں. نیو جنریشن کو صحیح غلط کا پتہ ہے کہ صحیح اچھا. کیا ہے اور غلط بھی کیا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی میں جب 3 بندے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ فیشن بن جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، دیکھا دیکھی میں. دیکھا دیکھی وہ فیشن بن گیا. آپ نے اس قبر میں جب اترنا ہے تو اس وقت آپ نے اکیلے اترنا. پھر آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں نے، آپ کے ماں باپ نے، اپنی بہنوں نے، آپ کی کزنز نے جو امریکہ ریٹرن ہے یا یو کے ریٹرن ہے، اور وہ آپ کو یہ ایسی چیز کرتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ جو 70s والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے بدقسمت ہے. کہتے ہیں یہ اپنے والدین کے سامنے سر کھڑ کے ان کے سوال سے نہیں پوچھ پاتے، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں. یہ ان کا گیپ ادھر بھی تھا اور ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو ہم وہ گیپ ختم کریں. ہم اپنے بچوں کو دوست بنا کے ان کو اپنے کم از کم کریکٹر بلڈنگ تو کریں. ایک دفعہ آپ کریکٹر بلڈنگ کر کے اس کو معاشرے میں پھینک دینا تو کم از کم بہتر لوگ جائیں گے اس معاشرے میں. استاد کو اور والدین کو تھوڑا کام کرنا چاہیے. ایک عام انسان کس طرح سے اورا کلینس کر سکتا ہے اپنے لیے جنرلی؟ دیکھیے، کسی اسپیسیفک پرسن تک اپروچ نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہتا کہ اگلا بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں صحیح جگہ پر پہنچ بھی پایا ہوں کہ یہ نہیں پہنچ پایا، میرا ڈاکٹر صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ صحیح سے اس مرض کو سمجھے گا یا نہیں. تو ایک عام انسان کس طرح سے اورا کلینس کر سکتا آپ اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے نا؟ ہے؟ جی جی. کیسے کٹیں گے؟ مشکل ہوگا لیکن کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ اتنی اچھی اپنی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ بھی آپ خود سی سکتی ہیں. کچھ 6 مہینے سال لگ جائیں گے مگر سی لیں گی. ٹھیک ہے، جوتی بھی آپ بنا سکتی ہیں. اس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. جوتیوں کاٹنے کے لیے موچی رکھے ہوئے، کپڑے سینے کے لیے درزی رکھے ہوئے، بال کاٹنے کے لیے ہیئر ڈریسر رکھے ہوئے، ہیئر اسٹائلسٹ رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے لیے اپنے لوگ ہیں. جی بالکل. اگر ہم سارے کام اپنے خود ہم کر سکتے ہیں. ہم اگر امیزن کے جنگل میں چلے جائیں تو ہمیں خود کرنے پڑیں گے، مگر اب بڑی آسانی ہے. اورا آپ کا مین امیون سسٹم ہے. آپ کو نظر اگر لگتی ہے، آپ کے فائنانس اگر خراب ہوتے ہیں، آپ کی شکل، آپ کی ایجنگ ہوتی ہے نظر کی وجہ سے، یہ سب اورا کی ویکنس کی وجہ سے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ کلرز کا بھی اس میں آتا ہے. جی 7 کلرز آپ کے اورا میں ہوتے ہیں. آپ اس کو چکرا کہہ دیں، آپ اس کو چی کہہ دیں، آپ اس کو لطائف کہہ دیں. مسلمان سب سارے مذاہب اس پہ کہ آپ کے اندر وہ ہوتے ہیں. اور اب تو کیمرے بھی بن گئے، کلین کیمرے آپ کے اورے کی تصویر کھینچ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا کلر مسنگ ہے آپ کے اندر اور کون سا آپ کو. مجھے تو ویسے الحمدللہ نظر آ جاتا ہے کلر. ٹھیک ہے، میرا اورا کون سا ہے؟ یہی وہ تھوڑا انٹرسٹنگ کروں تو آپ کا اورا بہت بہتر ہے، مگر آپ بہت جلدی بہت چیزوں سے کنفیوز ہو جاتی ہے. آپ کا گرین اور ریڈ جو ہے نا آپس میں بڑا فلیکچویٹ کر رہا ہے. ایک طرف آپ ہمبل ہونا چاہتی ہیں، مگر آپ کے جو پاسٹ کے ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو ہمبل ہونے نہیں دیتے. آپ کے ہو جاتے ہیں. اب میں بتاؤں گا تو پوری فائل کھل جائے گی، بس یہاں تک ہی. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا، تو یس آپ کا اورا ٹھیک ہے، مگر اگر آپ زیادہ گریٹیٹیوڈ میں میرے اللہ کے قریب ہے اور آپ نیچر کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہو، آپ سٹریس نہیں لیتے، تو آپ کا اورا بروکن نہیں ہوتا. ہاں، مگر کچھ لوگوں کا بروکن کر دیا جاتا ہے. آپ کسی سے آپ کتنا کچھ جھوٹ بول لیں گے معاشرے میں، آپ کتنا بھی کر لیتے. ہاں، جنات کا انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں پہ، بالکل ہوتا. باقی 223 سے لے کے 234 ڈفرینٹ مخلوقیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جس میں شرار ہے، جس میں چلاوا ہے، جس میں بخشو ہے، مطلب یو نیم اٹ دیر، وہ ساری ہمارے ساتھ. مگر ان کی نظر نہیں ہمیں لگتی. نظر جو ہے نا ہر انسان کو دوسرے انسان کی لگتی ہے، تاکہ اس ڈائمنشن ہماری ایک ہے. تو جس ڈائمنشن میں آپ ایک ہو تو آپ کی کوانٹم تھیوری ہے نا، تو اسی میں آپ کو اس آربٹ پہ آپ کو نظر لگتی ہے جو انسان لگاتا ہے. کس طرح بچا جائے نظر بد سے؟ نظر بات سے اس لیے بچا جائے کہ جو میری بہنیں ہیں ان کو اپنے بچوں کی اور اپنی تصویریں فیس بک پہ، انسٹاگرام وغیرہ پہ نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ تصویر بہت بڑا میڈیم ہے فریکوینسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا، ٹھیک ہے، اور آپ صرف اپنی خوشی کی تصویریں لگاتے ہیں نا، کچھ اچھے ایونٹس کی، تو باقی لوگوں کو تو آپ کی درد تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا. وہ تو اگر فیس بک دیکھیں گے وہ کہیں گے یار اس نے کی تو ساری زندگی پارٹی میں گزر رہی ہے. آپ نے کبھی فوتگی کی تو نہیں لگائی، آپ نے کبھی اپنی بیماری کی تو نہیں لگائی، کبھی آپ کو کوئی چوٹ لگی وہ تو نہیں لگائی نا. آپ نے صرف اپنے اچھی ٹائم کی لگائی ہے نا. تو جب آپ اچھی ٹائم کی تصویریں لگاتی ہیں نا تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں آس پاس جو جیلس ہوتے ہیں کہ یار اس کی تو ساری زندگی بڑی اچھی ہے تو وہ جیلس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اجتناب کریں چیزوں کو نا اتنا زیادہ. اور دوسری بات ہے، آپ صبح اٹھ کے سورہ کوثر
جو پڑھ لیں. اور اگر کسی کو بہت شدید نظر لگی ہو، جو سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس کے بال گر رہے ہیں یا ان کے جسم پہ کیا کیا نشان پر. سمٹمس ہیں کہ پتہ چلے کہ نظریں بند ہیں؟ خواتین کے الگ ہے، مردوں کے الگ ہے. خواتین کے کیا خواتین کے بال گرتے ہیں بہت زیادہ. ان سے لوگ اریٹیٹڈ، جو خواتین ہوتی ہیں بہت اریٹیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان سے، ان کے ہسبینڈ بھی، ان کے سسرال والے بھی. پھر وہ بہت زیادہ لتارجک فیل کرتی ہیں، بیڈ سے اٹھنے کو ان کا دل نہیں کرتا، بہت زیادہ ٹچی ہو جاتی ہے. جس طرح اسپیشل ڈیز میں بچیاں ہو جاتی ہیں ویسے نظر میں ہمیشہ ایسی رہتی ہیں. پھر ان کے کام نہیں ہوتے، ان کے فائنانس رک جاتے ہیں، اور ان کی سکن ایجنگ کی طرف جاتی ہے. ان کی انرجی بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے. لوگ جو رشتہ دیکھنے کے لیے بچوں کو آتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کر کے جاتے. جب ہم کسی بہن بیٹی جو تیار ہوتی ہیں، میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ آپ کے تیار جو ہوتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتی ہیں، وہ 15 سے 20% تک آپ کی انرجی جو ہے وہ خوبصورتی ہے. باقی آپ کی انرجی فیسنیٹ کرتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے عام سے لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی انرجی کی وجہ سے. تو یہ تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نظر کی وجہ سے. پھر ان کے بڑے ڈفرینٹ طریقے. اچھا آپ کو میں بتاؤں، ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک کیوی شو پالش رکھا ہوا ہے، وہ ہم سب کے پیروں پہ لگاتے ہیں. ایک وہ کیوی شو پالش ہے، ہم نے کہا جی اس کو بھی اس طرح نہیں ہوتا. ہر بندے کا اپنا الگ ہو رہا ہے، اس کی اپنی الگ میگنیٹک فیلڈ ہے. وہ آپ کا اور الگ ہے، یہ جو بیٹھا ہے ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے. تو اگر نظر لگے گی تو آپ کو اور طرح کی انرجی چاہیے ہوگی، آپ کو اس طرح کی. وہ ایک کیوی شو پالش ہم نہیں لگا سکتے. لوگ آیات ہے، بالکل اس کے لیے آیات ہے. وہ آغا کریم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، ان کے لیے بھی کل کی تمام آیات اتری تھی اور بڑے وہ کام کرتی ہے. مگر اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کچھ میتھس بنی ہوئی ہیں، مرچیں جلا دو، پھٹکری جلا دو، مرچیں اور لیمو جلا دو. یہ میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ سے آئی ہوئی چیزیں. دیکھیے میری بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے لا آف اٹریکشن، جو آپ گمان کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آپ یونیورس کو دیتے ہیں نا، مینیفیسٹیشن ہے نا سب کچھ. تو اگر ان کو ان کا پلیسیبو افیکٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ یار اسے میں نے کر لیا تو کر لیا. میں کہتا ہوں جس میں نقصان نہ ہو. اگر کوئی مثال کے طور پہ آپ 10 بندوں کو کھانا کھلا دیں کہ مجھے نظر لگی ہے، مجھے یقین ہے ان کا آپ کی نظر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نسل انسانی کے کام آ رہے ہیں نا. آپ کسی جانوروں کو کھانا ڈال دیں، آپ مچھلیوں کو کھانا ڈال دیں، آپ بطخوں کو کھانا ڈال دیں، آپ پرندوں، تو میرا خیال ہے وہ نظر آپ کی ٹوٹتی اس لیے رہے گی کہ اسے. مگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ایکٹ جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی فائدہ ہوگا. آپ کی میں وہی بتا رہا ہوں کہ صرف مسلمان بہن بھائی تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے نا پروگرام، کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سارے. تو ہم تو وہ بات کریں گے جو یونیورسل فنامنا ہو نا، جس میں ہم صرف ایک مکتبہ فکر کے لیے تو بات نہیں کریں گے. تمام انسانیت کو فائدہ ملنا تو چاہیے. آپ کا ہر بندے کے الگ انرجی ہے، ہر بندے کی جو نظر اترنے کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ الگ ہے. کہ کوئی بندہ بہت شکایت کرتا تو اس کی نظر ہر وقت وہ کٹتا رہتا ہے، شکایت کرتا. مردوں میں کیا کیا سمٹمز پائے جاتے ہیں؟ مردوں کے فائنانس رک جاتے ہیں، ان کو بہت شدید غصہ آتا ہے، وہ بہت زیادہ اکیلے رہنا شروع ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، جو جہاں پہ ان کو اچھا لگتا ہے. نماز پڑھنے کو ان کا دل نہیں کرتا، وضو کے لیے ان کو بڑی وہ ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے بھی بال خراب ہو جاتے ہیں اس کے. مگر جو ان کے فائنانس ہے، ان کے مزاج ہے، اپنی اپنا اہلیہ کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. کام پہ ان کو جانے کو دل نہیں کرتا، بزنس کم ہوتا جاتا ہے، فائنانس کی انرجی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر ان کو اور چڑچڑا پہ ہوتا ہے. تو یہ مردوں کے سمٹمس. ٹھیک ہے. اور ان کو ہیل کس طرح، دیکھیں ہیل کے ان سے بچا کس طرح جائے؟ میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ صبح اٹھتے ہیں آپ سورہ کوثر کی بڑی خوبصورت میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ پڑھ کے پھونک دیں. آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس کا والی اللہ ہو، دوری نہ ہو. کیونکہ آپ اللہ سے دور جائیں گے تو آپ خود ہوگے، وہ تو نہیں ہوگا نا، تو پھر مسائل میں ہو جائیں گے. تو اللہ سے قربت جو ہے نا آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ کی پازیٹیو باتیں سن کر. میرا خیال ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے. لاسٹ میں یہ چاہوں گی آپ سے، میرا نہیں خیال کہ گفتگو کا عمل رکے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا جائے گا، لیکن ٹائم شارٹ ہے، اس کی وجہ سے میں یہ چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے ینگسٹر کو. دیکھیے آج کل کے ینگسٹرز پہ مجھے بڑا یقین ہے. صرف وہ ایک کام کر لیں، کنفیوز نہ رہیں اپنی کسی بھی ڈیسیجن میں. اگر وہ اپنے کسی بھی ڈیسیجن کے بارے میں کنفیوژن پیدا کریں گے نا، تو اس ڈیسیجن کے آگے ہر جو اس کی شاخیں نکلیں گی، اس پہ جو بھی انہوں نے کرنا، جو فیلڈ انہوں نے چننی ہے، ایجوکیشن کی، میوزک کی، بس اس کے بعد پریسائزلی کنیکٹ ہو جائے اور بلیو کرے اللہ پہ. کسی بھی چیز پہ نہ کنفیوز نہ رہے، کیونکہ کنفیوژن جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کنفیوژن کو پسند نہیں کرتا، بڑا کلیئر ہے میرا اللہ. تو اس کو کلیئر مائنڈ لوگ پسند ہے. کلیئر مائنڈ ہو کے کام کریں اور سکسیس ان کے ساتھ ساتھ جڑتی رہے گی انشاءاللہ. اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی جڑے رہیں، اس میں کسی دوسرے تیسرے کو ایڈ پھر بت نہ بنائے.
ٹھیک ہے جی، اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے کسی نئی جگہ پر کسی نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. اللہ حافظ.